قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس کا ترجمہ حدیث پاک کا یہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کامل اور پکا مسلمان، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی اشکال قائم فرمایا ہے۔ کیا پاؤں سے مارنے کی اجازت ہے؟ جب ہاتھ سے تکلیف پہنچا زبان سے، تو کیا پاؤں سے اڑنگی مار دیں، لات مار دیں؟ کیونکہ حدیث شریف میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو اعضاء تکلیف پہنچانے میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ صرف دو ہیں، زبان اور ہاتھ۔ زیادہ تر ہاتھ اور زبان ہی چلتے ہیں تکلیف پہنچانے میں، لات کی نوبت تو بہت کم آتی ہے۔ تو جب کثیر الاستعمال، زیادہ استعمال ہونے والے اعضاء کو تکلیف سے بچانے کی حفاظت کی مشق کی جائے گی، جس کو ٹریننگ کہتے ہیں، اس کی مشق کی جائے گی، تو پاؤں سے مارنے کی تو بہت کم نوبت آتی ہے، اس کا قابو میں کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک ہندو نے حضرت مولانا شاہ اوراء الحق صاحب سے پوچھا تھا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ایذا رسانی سے، تکلیف پہنچانے سے صرف مسلمان بچے رہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور کافروں کو خوب تکلیف پہنچائی جائے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ ایک ہندو نے یہ سوال کیا حضرت مولانا شاہ اوراء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ مسلمانوں کا واسطہ، اس کے معنی یہ ہے کہ غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور کافروں کو خوب ایذا پہنچائی جائے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، چونکہ مسلمان کا واسطہ کثرت سے مسلمانوں ہی سے پڑتا ہے، تو جب اکثر آپس میں ساتھ رہنے والے اپنے رہن سہن میں ایک دوسرے کو اذیت سے، تکلیف سے بچا لیں گے، اس کی مشق کر لیں گے، تو ہندوؤں سے ملاقات اور لین دین تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ان کو بدرجۂ اولا مسلمانوں سے سلامتی رہے گی۔ جیسے دو برتن جو ساتھ رہتے ہیں، جب ان میں کھٹ پٹ نہیں ہوتی تو جو برتن دور رہتے ہیں ان سے کیسے لڑائی ہوگی؟ البتہ حالت جہاد مستثنیٰ ہے، جہاد کی کیفیت ہو، جہاد میں کافر مسلمانوں پہ چڑھائے، مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں مقابلے کے لیے، تو اب جب سر پر آ پڑی تو کیا کرے، وہ دوسری چیز ہے۔ عام حالات میں جب غیر مسلم صلح کر لیں یا مسلمانوں کو نہ ستائیں تو بدرجہ اولا مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے امن میں رہیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ معاملہ نہیں پڑتا۔ تو یہ جواب شیخ نے دیا جو بڑا عجیب ارشاد فرمایا۔ ایک علمی اشکال علامہ عینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کیا زبان سے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ زبان میں تو ہڈی بھی نہیں، گوشت کا ایک نرم سا ٹکڑا ہے، زبان سے اگر کوئی کسی کو مارے تو کیا چوٹ لگے گی؟ یہ زبان کے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من الفاظ لسانہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے الفاظ سے مسلمان محفوظ رہیں؟ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ بعض وقت غیر الفاظ کے بھی زبان سے لوگ تکلیف دیتے ہیں، بغیر الفاظ کے بھی زبان سے لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو کمال بلاغت دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے من الفاظ لسانہ نہیں فرمایا، تاکہ اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں من اخرج لسانہ استہزاء، جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان کو نکال کے ہلا دیتے ہیں، جیب کو نکال کے ہلا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ آدمی زبان سے بالکل کوئی الفاظ نہیں نکالتا، صرف زبان کو نکالا اور چڑھانے کے لیے ذرا سا ہلا کر بھاگ گیا۔ اکثر بچے ایسا کرتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پٹائی ہو رہی ہے اور بدلہ نہیں لے سکتے تو ایسا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی بعض بڑے بھی کر جاتے ہیں، زبان کو باہر نکالا اور دائیں بائیں کو ہلا دیا، اور اس طرح مذاق اڑا دیتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ تو دیکھیے کلام نبوت کی کیا پہنچ ہے، کیا اونچائی ہے، کیا گہرائی ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانی، فرمایا کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جو صرف زبان سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں اگرچہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے۔ اگر من الفاظ لسانی ہوتا، من الفاظ لسانی ہوتا تو زبان سے تکلیف پہنچانے والے اس حدیث میں شامل نہ ہوتے۔ یہ کلام نبوت کی بلاغت کا اعجاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنوں کو بھی، خاص طریقے سے گھر میں اپنوں کو، بیوی بچوں کو اور اپنے عزیزوں کو، چھوٹوں کو، شاگردوں کو اس انداز سے ہاتھ نہ چلائیں، زبان نہ چلائیں جس سے بعض استاد تکلیف دینے کے لیے گالی تک دینے لگتے ہیں بچوں کو۔ عجیب حال ہے، عجیب انسانیت ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں ان کے دلوں میں نور الہی سما جاتا ہے، ان کے دلوں میں نور الہی سما جاتا ہے، ہر وقت مست رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہر وقت پریشان، ہر وقت غمزدہ، ہر وقت مصیبت میں مبتلا۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ اللہ والوں کو ندامت کا جو حضور ہے، فرشتوں کو یہ نعمت حاصل نہیں، کیونکہ ان سے خطائیں نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے شرمندگی ندامت کیا جانے، وہ تو مقدس مخلوق ہیں، ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس کی ندامت کو دیکھیں۔ یعنی بعض بندے باوجود تقوی کے ارادے کے کبھی تقاضائے بشری انسانی تقاضے سے مغلوب ہو کر خطا کر بیٹھیں گے، تو اس غم سے کہ ہائے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، ان کا دل خون ہو جائے گا۔ وہ ندامت سے آہوزاری کر کے معافی مانگ کر ہم کو راضی کریں گے، اور ہم اس شرمندگی اور ندامت کی راہ سے ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو اگر غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہشت آ جا کے آزار نباشد، کسیرا و کسے نباشد۔ جنت وہ ہے کہ جہاں کسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہشت آ جا کے آزار، بہشت آ جا کے آزار نباشد، کہ جنت وہ ہے جہاں کسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس اس کا دھیان رکھا جائے ہر وقت، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ ہم نے دیکھا وہاں عرب میں، اس میں جو چھوٹے چھوٹے سے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں، تو وہ جوتے لے کے نیچے کو یوں جھک کے چلتے ہیں، اوپر کو اٹھا کے نہیں چلتے، نیچے نیچے چلتے ہیں جب جوتا ہاتھ میں ہوتا ہے، جھک کے چلتے ہیں نمازیوں کے بیچ میں کو۔ اور اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا یا پیر لگ گیا تو یوں ہاتھ رکھتے ہیں اس کے مونڈے پہ، یعنی غلطی ہوگی، شرمندگی، تو دوسرا خوش ہو جاتا ہے، اچھا جاؤ 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 کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے مشق کر رکھی ہے، ہم مشق نہیں کرتے، جانور ہوئے پھر رہے ہیں یہاں، اپنے بھی پریشان، غیر بھی پریشان۔ عورتوں کو دیکھو، ان کا عجیب حال کہ اپنے شوہروں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس سسر کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، پڑوسیوں سے لڑتی ہیں، بچوں کی بات پہ ذرا سی بات بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی مشق کرنی چاہیے کہ تاکہ اپنا رب، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب